بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کا ساتھ۔ ویڈیو پوری دیکھنا، اسکپ مت کرنا، پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہماری قوم کے 90% لڑکے، انہیں دین اور دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، بس ریلز اور موبائل اور اسٹیٹس میں مست ہے۔ نہ دین اسلام کی فکر، نہ ایمان کو بچانے کی کوئی محنت۔ آخر ہوا کیا ہے مسلمانوں کو؟ نہ دین کا علم حاصل کرنے کی طرف، نہ پڑھائی لکھائی میں کوئی دلچسپی۔ صبح کام کو جائیں گے، رات کو کام سے آئیں گے، کھانا کھائیں گے اور باہر سیر کو جائیں گے، پھر سیر سے واپس آ کر سو جائیں گے۔ اور جو نوجوان کام کو نہیں جاتے، ان کی تو صبح ہی 12 بجے کے بعد ہوتی ہے۔ اٹھیں گے، چائے پیئیں گے اور نکل گئے آوارہ گردی کرنے۔ دوستوں کا برتھ ڈے کریں گے، ڈی جے کے سامنے ناچیں گے، نشے کریں گے، عیش کریں گے، پیسے اڑیں گے۔ پیسوں کے لیے جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھیں گے۔ بھائی ہمیں تو بس عیش کرنی ہے، عیش، پوزیشن میں رہنا ہے، پوزیشن میں۔ انہیں نہ کسی چیز کی کوئی فکر اور نہ کسی چیز کا کوئی افسوس۔ رات بھر پب جی کھیلیں گے، لڑکیوں سے چیٹنگ کریں گے، باتیں کریں گے، فحش فلمیں دیکھیں گے اور 4-5 بجے سوئیں گے، اور پھر دوسرے دن سے وہی روٹین چل۔ آج مسلمانوں کی زندگی خود بتا رہی ہے کہ اللہ کا عذاب آنا کیوں ضروری ہے۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں، میرے الفاظ سخت ہے، لیکن یہ آج کی امت مسلمہ ہے۔ کسی کو دین اسلام بچانے کی کوئی فکر ہی نہیں۔ مسجد تشہیر کی جا رہی ہے، پر اس سے ہمیں کیا؟ UCC جیسے کالے قانون لانے کی تیاری ہو رہی ہے، پر اس سے ہمیں کیا؟ حجاب پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، پر اس سے ہمیں کیا؟ مسلمانوں کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، پر اس سے ہمیں کیا؟ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، پر اس سے ہمیں کیا؟ ظالم فلسطین پر بے انتہا ظلم کر رہا ہے، پر اس سے ہمیں کیا؟ معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے، پر اس سے ہمیں کیا؟ ظالم نے تو ظلم کے انتہا پار کر دی، پر اس سے ہمیں کیا؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پر اس سے ہمیں کیا؟ ہمیں تو منور فاروقی کے جیت کا جشن منانا ہے، پٹاخے جلانے ہیں، خوشیاں منانی ہیں، جیسے مانو اس نے دین اسلام کے لیے بہت بڑا کارنامہ کر دکھایا۔ افسوس، بہت افسوس کی بات ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کے پاس؟ ہمارے اعمال خود بتا رہے ہیں کہ قیامت آنا کیوں ضروری ہے۔ بہت سارے نوجوان کہیں گے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی کی ایک حدیث بتاتا ہوں۔ اس سے واضح طور پر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر ایمان بچا یا نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے افضل، سب سے پہلا اور سب سے بہترین درجہ وہ ہے کہ ظلم کو ہوتا ہوا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو۔ ظلم کو ہوتا ہوا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو۔ یہ ایمان کا، یہ دین کا سب سے اول درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ ہے، اگر ظلم کو ہوتا ہوا دیکھو تو اسے زبان سے روکو۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکو۔ ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو۔ اگر آپ کے اندر وہ بھی طاقت نہیں، وہ بھی درجہ نہیں، تو دین ایمان کا سب سے آخری اور سب سے نچلا درجہ وہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھو تو دل میں ظالم کو ظالم سمجھو، اس کی غلطی کو غلطی سمجھو، اسے برا سمجھو۔ یہ دین اسلام کا سب سے آخری، سب سے نچلا درجہ ہے میرے دوستو۔ اگر آپ کے اندر ان تینوں درجوں میں سے، اگر ان تینوں صفات میں سے کوئی صفات موجود ہے تو سمجھنا آپ کے اندر ایمان ابھی باقی ہے۔ اور ان تینوں درجوں میں سے اگر آپ کے اندر کوئی درجہ، کوئی صفات موجود نہیں ہے، سمجھنا آپ کا ایمان صرف ہو چکا ہے۔ آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ ہمیں اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے، خود کے لیے اور سارے عالم کے لیے، فلسطین کے لیے، امت کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے میرے دوستو۔ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہماری دعا قبول نہ ہو اور اللہ ہماری مدد نہ کرے۔
دوسرا، ہمیں اس کی خوب بات چلانی ہے، ہمیں اس کی خوب دعوت چلانی ہے۔ جب بھی دوستوں کی محفل بیٹھے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک ہی نہ ہو بات کرنے کے لیے۔ تیسرا، ہمیں اتحاد کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ میری بات اگر کسی کی طاقت ہے تو وہ اتحاد کی طاقت ہے۔ اور آج ہم مسلکوں کے اور کاسٹ کے نام پر بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک امت بنایا تھا اور ہم نے اسے فرقوں میں، مسلکوں میں اور کاسٹوں میں تبدیل کر دیا اور بکھر کر رہ گئے۔ وقت رہتے بیدار ہو جاؤ میرے نوجوانوں، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو اوروں کا ہوا ہے۔ دشمنان دین بڑی بڑی سازشیں کر رہے ہیں تمہیں اور تمہارے ایمان کو ختم اور صرف کرنے کے لیے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی دجالی تنظیم کام کر رہی ہے، الومناٹی۔ اس کے بارے میں بہت سے کو پتہ بھی ہوگا، اگر جس کو پتہ نہ ہو میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک دجالی تنظیم ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے ایمان کو صرف اور ختم کیا جائے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کو پورا سپورٹ کرتے ہیں جو غلط کاموں میں ہے، تاکہ امت ان کو فالو کرے اور ان جیسا بننے میں اپنا ایمان صرف اور ختم کر دے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئیں ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔